نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالصمد رؤوفی چشتی نظامی آپ کی خدمت میں آج کا موضوع پیری اور مریدی کے متعلق لے کر کے آیا ہوں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ تر جو ہے مرید ہوتے ہیں لوگ اور پھر بے فکر ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ زیادہ تر ایسا ہی دیکھا ہے میں نے، لیکن کچھ لوگ بہت کم تعداد میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو توجہ رکھتے ہیں اور سلسلہ بنا کے رکھتے ہیں اپنے مرشد کے ساتھ۔ تو میں تھوڑی سی اس کے اوپر اہمیت دلانا چاہتا ہوں اور اس پر تھوڑا دھیان دلانا چاہتا ہوں، خاص کر کے جو نئے لوگ ہیں اللہ کی راہ میں چلنے والے، تو ان کے لیے کچھ باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب تک مرید کا تعلق اپنے مرشد سے انتہا درجے کی عاشقی کا نہ ہو، تب تک وہ روحانی فیض جو مکمل طریقے سے اس کو حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا۔ تمام اولیاء اکرام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام کرتے چلے آئے ہیں۔ تمام انبیاء اکرام نے بھی یہی کام کیا ہے، یہی ذمہ داری دی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو سیدھی راہ پر چلانا۔ اللہ چاہتا ہے میرے بندے سیدھے راستے پر آ جائیں اور اس پر قائم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ پاک نے تمام انبیاء اکرام کو بھیجا تاکہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچا سکے، اور یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ تو کیونکہ اب نبوت تو ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اب قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد کے لیے بھی، کیونکہ آپ اول بھی نبی ہیں آپ اور آخر بھی آپ ہی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں، ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو شریعت آپ پر اللہ پاک نے نازل فرما دی، اب یہ قیامت تک کے لیے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آنا ہے شریعت قانون میں۔ آپ سے پہلے جو نبی اور رسول آتے گئے تو اللہ وقت کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے قانون بدلتا گیا اور بھیجتا گیا۔ جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی اور انسان سمجھدار ہوتا گیا، اللہ پاک شریعت کو بدلتا چلایا۔ تو آخری جو شریعت ہے وہ ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے، لیکن کلمہ شروع سے ایک ہی آ رہا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ شروع سے ایک ہی چل رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے، اسی کی عبادت کرو۔ جس دور میں جو بھی نبی آئے، پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، تو آپ کو اللہ پاک نے کلمہ لے کر بھیجا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ آپ کے بعد نوح علیہ السلام کو کلمہ دیا، حضرت نوح علیہ السلام تک جو نبی ہوئے آپ کی اولاد میں، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت پہ ہی عمل کرتے ہوئے چلے آئے۔ پھر نوح علیہ السلام کو کلمہ دیا اللہ نے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، تو آپ کو شریعت دی، آپ بھی رسول ہیں۔ تو جو رسول ہیں 1,24,000 کچھ کم یا زیادہ انبیاء اکرام تشریف لائے، جن میں 313 رسول ہیں، 313 جو ہے شریعت نازل ہوئی، 313 میں 5 اولو العزم ہیں
اور ان 5 میں بھی ایک سب کے آقا ہے، امام، وہ ہے ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نبوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی، اور جتنے بھی انبیاء ہیں آپ کے آپ سردار ہیں، امام ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے ختم کرنے والے، سارے نبیوں کے امام آپ ہیں، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء۔ لیکن آپ کے بعد میں، کیونکہ قیامت تک، ابھی قیامت تو نہیں آ رہی، 1400-1500 سال ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جو واقعہ ہے، مطلب وقفہ ہے بیچ کا، وہ 600 سال کے آس پاس ہے۔ تو اس دور میں تو لوگ کتنے گمراہ ہو گئے تھے 600 سال میں، اور اب تو 1500 سال ہونے والے۔ تو اگر ہدایت کا سلسلہ اللہ چالو نہ کرتا تو کیا حال ہوتا؟ تو اس لیے اللہ پاک نے ولایت کا دروازہ کھولا مولا علی علیہ السلام سے، نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور ولایت کا کھول دیا آپ کے سامنے، نبوت کے سامنے ہی۔ تو اب یہ جو ولایت ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ولایت چل آدم علیہ السلام سے ہی رہی ہے، لیکن وہ نبوت کی صورت میں چل رہی تھی۔ احکام وہی ہے، ہدایت وہی ہے، پیغام وہی ہے اللہ کا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، مرنے پر ایمان رکھنا، اور مرنے کے بعد جینے پر بھی ایمان، اللہ کے سامنے پیش ہونا، اس پہ ایمان رکھنا، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان رکھنا، جنت دوزخ پہ ایمان رکھنا، اور اچھی اور بری جو تقدیر ہے، اچھائی برائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے، اس پر بھی ایمان رکھنا، یہ سب کے لیے ہے۔ تو ولایت یعنی کہ پیری مریدی، بیعت ہونا، ایمان لانا۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ جب علی کا اعلان ہو گیا ولایت کا، تو اب جو ہے ولایت کا بھی کلمہ اس میں جوڑنا لازم ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ۔ جو علی کو ولی نہیں مانتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی روح سے۔ تو اللہ پاک اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام اولیاء اکرام، مولا علی علیہ السلام تو مالک ہیں، اہل بیت مالک ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی مولا علی علیہ السلام کو دی، صحابی اور بھی تھے، وہ مرید ہی مان لو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اللہ نے جب یہ پیغام دیا پیری مریدی کا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے محبوب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ ہمارا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو اس عہد کو نبھائے گا اس کے لیے بڑا اجر عظیم ہے، اور جو اسے توڑے گا وہ اپنی جان پہ وبال توڑے گا۔ یہ سورہ فتح کے پہلے رکوع کا ترجمہ آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں اللہ پاک نے یہ بڑا انعام یہ رکھا ہے۔ یہ پیری مریدی کے بارے میں یہ سمجھاتا چلوں کیونکہ اس بارے میں کم بات ہوتی ہے، بیانات تو سبھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن جو خاص بات ہے یا تو اس طرف توجہ دلانے کا دھیان نہیں رہتا ہے، یا پھر ضرورت نہیں سمجھتے۔ لیکن میں اس بات کو دھیان دلانا چاہتا ہوں اس طرف۔ اصل میں پیری مریدی دنیا کے کسی فائدے کے لیے نہیں کی جاتی ہے، نہ تو پیری مریدی کا مطلب ہے تعویذ گنڈے کرنا، نہ علاج اور معالجے کرنا، یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے، حکیموں کا کام ہے، عاملوں کا کام ہے، لیکن اللہ والوں کا یہ کام نہیں ہے۔ بیعت کا مطلب ہے اللہ کو پہچاننا اور خود کو پہچاننا، اللہ کی اور خود کی پہچان کے لیے کسی کو اپنا مرشد بنایا جاتا ہے جو اس کو جانتا ہو، پہلے سے اس راستے پر ہو، اس کو اپنا مرشد بنایا جاتا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ یہ ہے پیری مریدی۔ جو لوگ دنیا کے کسی فائدے کے لیے، کسی ضرورت کے لیے کسی بزرگ کا دامن پکڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ فیض یاب نہیں ہوتے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، اور جو ہم سے آخرت مانگتا ہے ہم اسے آخرت دے دیتے ہیں، عقبہ دے دیتے ہیں۔ جو ہم سے دونوں مانگتا ہے ہم اسے دونوں دیتے ہیں۔
تو اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں مانگنا کیا چاہیے، ہمیں چاہیے کیا، ضرورت کس چیز کی ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ یہ تو ہماری ضرورت کی بات کی اللہ نے کہ جو مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے وہ دے دیتا ہوں، لیکن اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ اللہ صرف مجھے پہچانے اور اپنی پہچان کر لے، انسان اپنے آپ کو پہچان لے، یہ چاہتا ہے اللہ۔ دنیا میں عیش و عشرت کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا انسانوں کو اور جناتوں کو، اپنے انعامات دیے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنے نبیوں کو بھیجا ہے اپنی باتیں بتانے کے لیے۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہمارے لیے، لیکن ہمیں بنایا اپنے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جن و انس میں نے تمہارے لیے کائنات بنائی ہے، لیکن تمہیں اپنے لیے بنایا میں نے، اپنی عبادت کے لیے۔ تو بھئی ہمیں تو اس کی طرف راغب ہونا ہے، اس کی طرف توجہ کرنی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے یہ راستہ کھولا۔ اچھا، اب اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک میں اس پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور بات آگے کرنے سے پہلے پیری مریدی کی ضرورت کیوں پڑی؟ اصل میں اس کام کی ضرورت کیوں پڑی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی ہاں مقصد کیا ہے ہمارا۔ تو اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بنایا آپ کا پتلا، تو یہ جو تھا ہمارا جو دشمن ہے شیطان کو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ تو بڑا نیک اور متقی پرہیزگار تھا، اس سے زیادہ عبادت تو انسان نے کی نہیں، اور یہ عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، عابد بھی ہے، اور بہت پڑھا لکھا ہے، یہاں تک کہ یہ تو فرشتوں کے بیچ میں رہا، عبادت اتنی کی ہے اس نے، لیکن اس کو ایک چیز نے نقصان پہنچا دیا، نفس پرستی نے، اور یہ خود کو یہ سمجھ بیٹھا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی مرتبہ تو میرا ہے۔ اللہ کی منشا تو کچھ اور تھی۔ آدم علیہ السلام کا پیغام پہلے ہی دے دیا تھا فرشتوں کو کہ ہم زمین پہ ایک اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، اور جب ہم اس کو بنا کے ٹھیک ٹھاک کر لیں تو ہم اس میں اپنی روح پھونک دیں گے، تو تم سجدے میں گر جانا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ اکڑ کے کھڑا رہا۔ اللہ نے معلوم بھی کیا تجھے کسی نے روکا، مگر اس نے دلیل اچھی دی کہ تو ہے میرا خالق، تجھے سجدہ کروں گا، اس کو تو نے میرے سامنے بنایا ہے، اسے سجدہ کیوں کروں، یہ تو مجھ سے کم تر ہے۔ بہرحال اللہ کا حکم ماننے سے اس نے جو ہے انکار کر دیا، اور اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا اور اس کو رائندہ درگاہ کر دیا۔ رائندہ درگاہ ہوا آدم علیہ السلام کی وجہ سے، یعنی ہمارے باپ کی وجہ سے، کیونکہ ان کا اعجاز اس سے دیکھا نہیں گیا، عظمت دیکھی نہیں گئی، تو اس کو حسد ہو گیا، بغض ہو گیا، اور اس نے جو ہے اللہ کو ہی چیلنج کر دیا کہ اب میں اس کی راہ میں بیٹھوں گا تو مجھے مہلت قیامت تک زندہ رہنے کی دے، میں نے تیری عبادت کی ہے۔ تو اللہ سے اس نے جو ہے اپنی عبادت کا بدلہ مانگا، اللہ نے اس کو بدلہ دے دیا، اور قیامت تک زندہ رہنے کے لیے اس نے مہلت مانگ لی، اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ پھر اللہ سے اس نے جو ہے چیلنج کیا کہ اللہ اب میں اس کی راہ میں بیٹھوں گا، صراط مستقیم سے اس کو بھٹکا دوں گا، اور اس کی اولاد کو بھی، سوائے تیرے خاص بندوں کے۔ تو خاص بندوں کو یہ جانتا تھا کہ کون ہے خاص بندے۔ اللہ نے بھی اس کا چیلنج قبول کیا اور قسم کھائی کہ مجھے بھی قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی، میں انہیں بخشتا رہوں گا، اور جو بہک جائیں گے ان کو تیری ساتھ جہنم میں بھر دوں گا، لیکن جو میرے خاص بندے ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یہ بات طے ہو گئی اور اس کو زمین پہ پھینک دیا گیا۔ اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہہ دیا گیا جنت میں آرام سے رہو، سو، کھاؤ، پیو، جہاں مرضی چاہے وہاں، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ ایک حکم لگا دیا، مطلب کہ یہ اگر تم نے اس کے پاس گئے تو تم بھی نافرمانوں میں ہو جاؤ گے۔ وہی کام اس کو کرانا تھا، وہ اس نے کرا دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے لوگوں سنو، آدم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور ہم سے قرآن میں پڑھ کے دیکھ لو، شیطان مبینہ، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ تو اللہ پاک نے جب اس کو کھلا ہوا دشمن بتا دیا، چھپا ہوا تو نہیں ہے نا بھائی، کھلا ہوا دشمن ہے تو چھپا ہوا تو نہیں رہا، اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا، چیلنج کیا اللہ نے بھی اسے چھوٹ دے دی کہ کر لے جو کرنا ہے تجھے، جو میرے ہیں وہ تیرے بہکائے میں آئیں گے نہیں۔
تو اس نے اپنی کوشش کی، کوشش میں کامیاب ہو گیا. پہلی کوشش اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے نافرمانی کروا کر کے اور زمین پہ لے آیا. حالانکہ وہ مصلحت اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے بھائی، اور اس سے ہمیں آگاہ کیا ہے، تو اس پہ تو ہمیں عمل کرنا ہے نا. مسبب الاسباب ہے نا اللہ، کام تو سارے اللہ کے ہی ہیں، مگر اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. اب یہ جو تھا اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا. اب یہ جو تھا آدم علیہ السلام کو لیا ہے، یعنی کہ ہمارے حضور آقا نامدار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ اپنے کام میں کامیاب ہوتا چلا آیا ہے. اللہ کو منظور نہیں ہوا کہ میرے محبوب کی امت، کیونکہ یہ امت جو ہے سارے نبی کی امتوں سے جو ہے افضل ہے، نبی بھی افضل ہے، آقا ہے تو امت بھی افضل ہے. تو اس لیے اس کو اللہ پاک نے ایک اسپیشل اعزاز دیا، اور سورہ فتح میں اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی جو 10 آیتیں ہیں سورہ فتح کی. پہلے رکو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لگا فتح مبینہ. اے میرے محبوب، ہم آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دے رہے ہیں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ ہم آپ کے ذریعے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیں. آپ کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک گناہگار کہتا ہے تو وہ اس کا تو ایمان ہی گیا. آپ کے ذریعے ہمارے گناہ معاف کرنے کے لیے اللہ نے کہا، جو اس وقت موجود تھے آپ کی امت کے لیے. اور وہ یہ بات اللہ پاک نے جو ہے آگے کھولی تاکہ ہم ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیں اور ان پر اپنی نعمت تمام کر دیں اور ان کو سیدھے راستے پر لے چلیں، سیدھا راستہ دکھائیں ان کو اور ان کے گناہ معاف کر دیں ہم. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اور یہ آیت پڑھ کے سنائی لوگوں کو، تو لاکھوں صحابی تھے، لیکن ان میں منافق بھی تھے، پڑھے لکھے جو عیسائی جھوٹے مسلمان ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات کہہ رہے ہیں رسول اللہ، یہ تو کسی بھی نبی نے نہیں کہی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک. چلو ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے آج تک جو بھی گناہ کیے ہیں آج توبہ کریں گے تو معاف ہو جائیں گے، لیکن جو ابھی ہم نے کیے ہی نہیں ہیں وہ آگے سے پہلے سے کیسے معاف ہو جائیں گے؟ یعنی کہ قرآن پاک کی آیت کا انکار کر دیا لوگوں نے. صرف اس آیت پر 12 لوگ ایمان لے کر آئے. وہ 12 لوگ 4 گھر کے ہیں، 8 باہر کے ہیں. 4 گھر کے یہی ہیں، مولا علی علیہ السلام ہے، بی بی فاطمہ علیہ السلام، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام، اور 8 لوگ باہر کے صحابی ہیں. انہوں نے اس پر اس آیت پہ یقین کیا اور یہ بیعت ہو گئے رسول اللہ کے ہاتھ پہ. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، تاکہ ہم آپ کو ایک زبردست مدد سے نوازیں، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کی مدد کریں زبردست. یعنی کہ کھلے ہوئے دشمن پہ اللہ نے کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کی اس وقت بھی. اب یہ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے یہ نظام قائم کر دیا ولایت کا. اللہ نے اپنے محبوب کے سامنے ہی مولا علی علیہ السلام کے جو ہے جانشینی کی اعلان کرا دیا. آپ کے جانشین اول ہیں آپ، مولا علی علیہ السلام. آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا فاز علی المولا ہو، اور خالی زبان سے نہیں فرمایا، آپ نے دست مبارک ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے اور بلند لے کر کے آپ نے یہ بات کہی کہ یہ علی جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. لوگوں نے مانا، مبارکباد بھی دی، لیکن بعد میں جو ہے مکر گئے. کچھ مکرنے والے ان میں کہ آج بھی لوگ ہیں. لیکن کامیاب وہی ہوگا جو علی کی ولایت کا یقین رکھے گا اور اس پر ایمان لے کر آئے گا. نمازیں کسی کام نہیں آئیں گی، روزے کسی کام نہیں آئیں گے، حج کسی کام نہیں آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا غریب کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو دنیا سے عمل کے بہت سارے یعنی کہ پہاڑوں کے برابر اعمال لے کے جائے گا، لیکن روز محشر میں خالی رہ جائے گا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا اس کے.
قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لو، اس میں بہت ساری مثالیں اللہ پاک نے دی ہیں، عمل کس طرح خراب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کے سامنے اگر کوئی اونچی آواز سے بھی بول جائے تو اس کے اعمال ایسے خراب ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو، یعنی کہ اس کا ایمان بھی گیا، عمل بھی گئے، اللہ حفظ کر لیتا ہے۔ یہ ادب بھی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اعظم ہیں، خلیفہ اول ہیں، جانشین ہیں آپ کے روحانیت میں، اور شریعت کے خلیفہ جو ہیں چوتھے نمبر پہ ہیں آپ مولا علی علیہ السلام۔ اول میں حضرت ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، دوسرے پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، تیسرے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، چوتھے پر مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہ جو شریعت کے خلیفہ، لیکن طریقت میں جو ہے وہ آپ اول ہیں۔ بات یہاں طریقت کی ہو رہی ہے، میں طریقت کی طرف بات کر رہا ہوں، اس طرف مجھے جانا نہیں ہے ابھی۔ تو مولا علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں طریقت میں۔ آپ کے بعد جو آپ کی آل ہیں وہ تو بھائی وہ بھی ہیں، ان پہ تو قدرتی سینے سینہ ملا کر کے بھر دیا، لیکن کسب کے ذریعے، محنت کے ذریعے جو یہ تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے ذریعے ہم تک پہنچائی، وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے آئی۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مولا علی علیہ السلام کے بہت زیادہ چاہنے والے، اور مولا علی علیہ السلام نے بھی آپ کو بہت پیار کیا، بہت چاہا، آپ کی پرورش بھی وہیں ہوئی ہے۔ جس طرح سے مولا علی علیہ السلام اطاعت گزار رہے رسول اللہ کے، یعنی کہ موت کے بستر پہ بھی آپ رات کو ایسے سوئے آرام سے، جیسے بتاتے ہیں آپ کہ مجھے کبھی ایسی نیند ہی نہیں آئی۔ ہجرت کے وقت پہ جب مولا علی علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اے علی آج تم ہمارے بستر پہ سو، اور صبح کو جو ہے لوگوں کی امانتیں دے کر کے اور تم بھی آ جانا مدینے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں دشمن کھڑے ہوئے تلواریں لے کے فراق میں، لیکن یہ مولا علی علیہ السلام کو بھی معلوم تھا، لیکن سوال تو نہیں کیا آپ نے کہ یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں اور میرا کیا ہوگا؟ اطاعت اور یقین، عقیدہ اس کو کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اس بات پہ یقین کیا، حالات کیا ہیں یہ نہیں دیکھے، آپ نے فرمایا کیا یہ دیکھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آج تم ہمارے بستر پہ سو جاؤ، جب سونے کے لیے کہا تو سوئیں گے بھی، اور پھر کہا کہ جو ہماری امانتیں، جو لوگوں کو امانتیں دینی ہیں جو ہمارے پاس رکھی ہیں، وہ ان کو حوالے کر کے تم بھی آ جانا مدینے۔ بس اس بات پہ یقین تھا اور ایسا ہی ہوا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پورے اطاعت، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بھئی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو تمہارے اوپر حاکم ہیں۔ حاکم وہی ہیں جو تمہارے مرشد ہیں۔ تو پہلے جو مرشد ہیں، پہلے جو ولی ہیں وہ مولا علی علیہ السلام ہیں، اولو الامر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور ان کی جو تمہارے اوپر اولو الامر ہیں۔ اولو الامر یعنی کہ جو تمہارے اوپر حکم دینے والے ہیں، تو وہ ہر دور میں ہوئے، اب نبی تو رہے نہیں، اولیاء کرام ہیں، تو پہلے جو اولو الامر ہیں یہی ہیں اہل بیت علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، بی فاطمہ علیہ السلام، اور وہ ہیں جن کو انہوں نے اجازت دی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اپنا جانشین بنایا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ ہوتا ہوا خواجہ غریب نواز تک آ گیا، پیری مریدی کا۔ لیکن یہ پیری مریدی کس بات پر ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا میرے محبوب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور جو اس عہد کو توڑے گا کرنے کے بعد وہ اپنی جان پہ وبال توڑے گا، اور جو اس کو نبھائے گا وہ جو ہے اس کے لیے بڑا اجر عظیم ہے اللہ کی طرف سے۔ سورہ فتح کی آخری آیت ہے یہ، رکوع کی، پہلے رکوع کی آخری آیت، پڑھ کے دیکھ لیں پورے رکوع، 10 آیتیں ہیں یہ سورہ فتح کی، جو اسی ضمن میں اللہ تعالی نے نازل کی ہیں
جہاد فی النفس کے لیے. تو جہاد فی النفس کے لیے بیعت ہونا یہ وہ قانون ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کے اگلے بھی گناہ معاف اور پچھلے بھی گناہ معاف. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں بیچ دیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری راہ میں اپنے آپ کو بیچنے والا ہو, اپنی جانوں کو بیچتا. کوئی ایسا بھی ہے جو اپنی جانوں کو بیچتا ہے. تو وہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بتایا اللہ نے. اور پھر اس طریقے پر آ کر کے اسی طرح سے جو اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے اللہ کے, اپنے نفس کو, اپنی جان کو, مال کو, ہر ایک چیز کو, تو اللہ پاک اسے بھی وہ چیز عطا کر دیتا ہے. تو مریدوں کو یہ چاہیے کہ اپنے مرشد سے جو حقیقی تعلیم ہے روحانی وہ حاصل کریں اور ان سے کانٹیکٹ بنا کے رکھیں. جیسے ہمارے شجرہ چشت میں حضرت نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشت کے بزرگ ہیں, بڑے پائے کے بزرگ ہیں آپ. اور تو آپ کا واقعہ ایک پیش کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ جو اولیاء اللہ ہیں اور انبیاء اکرام ہیں اور جو شہداء ہیں انہیں مردہ مت کہو. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. تو اس کا واقعہ میں پیش کرتا ہوں. ایک حضرت نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ جس شہر میں رہتے تھے ان کے ساتھ میں ایک قاضی تھے, وہ ان کے مرید تھے. تو قاضی صاحب نے حضرت نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضور میرے جو جنازے کی نماز ہے آپ پڑھانا. آپ نے وعدہ کر لیا ان سے. لیکن ہوا یہ کہ قاضی صاحب سے پہلے حضرت نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ فرما لیا. اب جب قاضی صاحب کو یہ پتہ چلا تو وہ تو بڑے غمگین ہو گئے اور آزردہ ہوئے اور کہا کہ مجھ سے تو وعدہ کیا تھا کہ جنازے کی نماز پڑھائیں گے اور اب وہ کیسے پڑھائیں گے میرے جنازے کی نماز. ہوا یہ کہ وقت گزرتا گیا, آخرکار وہ وقت آ گیا کہ قاضی صاحب کو بلاوا آ گیا اللہ کے یہاں سے. تو قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا. اب ان کو غسل اور کفن وغیرہ کرایا گیا. اب ان کے جنازے کی نماز کے لیے ان کو جو ہے باہر لے جایا گیا بستی سے. تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک گھڑ سوار آ رہا ہے دور سے اور ساتھ میں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اور جب وہ قریب آئے اور گھوڑے سے اترے تو لوگوں نے پہچان لیا. کہ یہ تو حضرت نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو کسی نے جو ہے آپ کی دست بوسی کی, کسی نے قدم بوسی کی. آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے اور رخصت ہو گئے. لوگ دیکھتے رہے. دیکھتے ہی دیکھتے آپ جو ہے نظروں سے اوجھل ہو گئے, غائب ہو گئے. اب جیسے ہی وہ غائب ہوئے تو اب ان کو لوگوں کو ہوش آیا, ارے یہ تو حضرت نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کا تو پردہ ہو گیا تھا اور یہ تو جو ہے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے آئے تھے صرف. لیکن جب آپ آئے تھے تب کسی کو بھی یاد نہیں آیا, جبکہ پردہ کیے ہوئے آپ کو کافی ٹائم ہو گیا تھا. تو یہ ہے اللہ والوں کی بات. اولیاء اکرام علیہ السلام کے لیے, اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ کے لیے موت ایک پل ہوتا ہے تو سبھی کے لیے, لیکن مومن کا تحفہ ہے موت. تو اللہ پاک بھائی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بیعت کیا جاتا ہے اپنے نفس کو پہچاننے کے لیے. یہ اسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ جب آدمی جو مرید ہوتا ہے وہ اپنے مرشد سے اچھا تعلق بنا کے رکھے اور ان سے روحانیت کی تعلیم لیتا رہے. مرید ہونے کے بعد میں گھر اپنے کاروبار میں لگ گیا, اپنے گھر بیٹھ گیا, کبھی یاد آئی کبھی نہیں آئی, تو اس سے کیا حاصل ہے؟ فیض سے تو خالی نہیں رہتا لیکن جو مقصد ہے وہ تو پورا نہیں ہوا. اگر اس کام کو کر رہا ہے جو مرشد نے بتایا تو چلو کامیاب ہے, اور اگر وہ بے فکر ہو کر کے پھر بھی وہی کام کر رہا ہے دنیا والے, تو پھر کیا حاصل ہے اس سے؟ اپنے پیر و مرشد کے عشق میں لوگوں نے بڑے بڑے لمبے سفر کیے اور بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, تب جا کے کچھ حاصل ہوا ان کو. ہمارے پردادا پیر, لکڑ دادا پیر ہیں حضرت جناب مرزا سردار بیگ رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا ایک واقعہ ہے, مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں کہ آپ اپنے پیر و مرشد کی زیارت کے لیے خیر آباد شریف تشریف لے گئے. پیدل کا راستہ 3 مہینے کا تھا.
3 مہینے آپ چل کے پیدل گئے، پیر و مرشد کی زیارت کی، ملاقات کی، قدم بوسی کی، اور آپ جو جوتے پہن کر کے گئے تھے پیر و مرشد کو وہ اچھے لگے، آپ نے کہا بھئی یہ مرزا یہ تم نے جوتے کہاں سے بنوائے؟ آپ نے کہا حضور وہیں سے حیدرآباد سے بنوائے۔ بولے جب آپ کے آؤ تو ہمارے لیے بھی لے کے آنا۔ تو آپ جب ہی لوٹ گئے آپ واپس، پیر و مرشد کی ملاقات کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو وہیں سے لوٹ آئے آپ۔ 3 مہینے واپس آنے میں لگے آپ کو، اور جو جوتے پہن رکھے تھے وہ نکال کے کہیں کسی کنویں میں ڈال دیا آپ نے، اور پیدل آئے ایسے ہی ننگے پیر، اور وہاں سے جوتے بنوائے آپ نے حیدرآباد آ کر کے، اور حیدرآباد شریف سے پھر جوتے سر بنوا کر کے ان کو سر پہ رکھ کر کے اور پھر سفر کر کے 3 مہینے کا پیر و مرشد کے پاس لے کے پہنچے۔ تو یہ کیا تھا بھائی؟ اسے عشق کہتے ہیں۔ تو اب جب آپ پہنچے تو پیر و مرشد نے، جب آپ آ گئے تو پوچھا وہاں مریدوں سے کہ بھائی کہاں گئے مرزا؟ کہ وہ حضور وہ تو جب ہی لوٹ گئے۔ اچھا، اور جب آپ پہنچے 3 مہینے کے بعد، پھر 6 مہینے کے بعد، تو پیر و مرشد نے پوچھا کہ بھائی مرزا تم کہاں چلے گئے تھے؟ وہ حضور آپ نے وہ تحفہ پیش کیا جوتوں کا۔ بولے میں نے تم سے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم جب ہی چلے جاؤ، میں نے تو یہ کہا تھا کہ جب کبھی آؤ تو لے آنا۔ بولے حضور آپ کی اطاعت میں تاخیر نہ ہو جائے، اس لیے میں نے دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے ان کو بوسہ دیا اور ان کو کہا کہ ان کو توشہ خانے میں رکھ دیجئے، مرزا جی کے تحفے کو، نذرانہ، یعنی کہ آپ نے پہنے نہیں، وہ ان کو ایک بطور تحفے کے جہاں تحائف رکھتے تھے آپ نذرانے، وہاں آپ نے ان کو رکھوایا۔ یہ ہمارے پردادا پیر حضرت مرزا سردار بیگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ ایسے ہی آپ کے پیر و مرشد، آپ کے دادا پیر حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بڑے واقعات ہیں۔ ایسے ہی حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی والدہ بیمار ہوئی، کافی ٹائم ہو گیا تھا، تو آپ ملنے کے لیے تشریف لے کر آئے، اجازت لے کر کے، تو پیر و مرشد نے کہا کہ جلدی آ جانا۔ اب جب آپ یہاں آئے تو گھر والوں نے جانے نہیں دیا، جب بھی آپ چلنے کا نام لے روک لے۔ تو ایک روز جو ہے آپ چھت سے ہی کود گئے پیچھے کو، اور پیچھے وہاں کانٹوں کے پیڑ کھڑے ہوئے تھے کانٹے دار، ان کے اوپر کود گئے، اور پھر وہاں سے پیدل سفر کر کے آپ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ عاشقی ہے۔ تو جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں، ہمارے دادا پیر پردادا پیر حضرت شاہ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت لمبا سفر کر کے تشریف لائے۔ دادا حضور نے بھی بہت سفر کیے، ہمارے بابا حضور نے بھی بہت سفر کیے، اور جتنے بھی آپ اولیاء اکرام کے آپ واقعات اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو بڑی بڑی سیاحتیں ملیں گی، اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، آسان تو ہوتا نہیں ہے سفر کرنا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا لمبا سفر کیا، اور پھر دہلی میں آ کر کے کتنی تکلیفیں اٹھائی آپ نے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بھئی اتنے ایسے جو بڑے بڑے مقام ہیں وہ ویسے تھوڑا ہی نہ حاصل ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ عشق مرشد ضروری ہے، جب تک مرشد سے عشق انتہا درجے کا نہیں ہوگا، جب تک یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ تو میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ بھئی جو مریدین ہیں اور جنہوں نے اپنے رہبر چنے ہیں، ان سے اپنا رابطہ بنا کے رکھیں، اور جو ان کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بے فکری کے ساتھ میں ہو کر کے بیٹھ جائیں بس کہ اب تو ہم بک گئے، اب تو پیر صاحب نے ذمہ داری لے لی ہے۔ ایسا نہیں ہے، عمل کی بھی ضرورت ہے، جو وہ بتائیں وہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب اللہ سے وعدہ کیا ہے، توبہ کی ہے، تو اب اس پہ قائم بھی رہنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے پیر و مرشد کی تربیت سے، اور تربیت جب ہوتی ہے جب رابطہ بنا کے رکھتے ہیں۔ اب یوں تو تعلیم کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اب سوشل میڈیا پہ جب وہی اولیاء اکرام کے بھی واقعات بہت بیان ہو رہے ہیں،
اور علماء اکرام بھی بیان کر رہے ہیں، تو اب علم کی کمی تو رہی نہیں ہے، علم حاصل کرنے کی، علم سیکھنے کی کمی تو اب ہے نہیں، بھرپور ہے، بات ہے عمل کرنے کی۔ تو عمل جو ہے اللہ نے جس کا حصہ جہاں لکھا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اس کے پاس۔ جو مرشد کامل ہوتے ہیں وہ اپنے مرید کو تربیت کر کے اس کو سنوار دیتے ہیں، کندن بنا دیتے ہیں اس کو۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہے، یعنی کہ ہم جسے چاہیں اپنا کر لیتے ہیں، لیکن اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتے ہیں جو خود سے بھی رجوع کرے۔ تو اللہ تو چاہتا ہے انتظار میں، اللہ کہتا ہے کہ تم 1 قدم بڑھو، میں 10 قدم آؤں گا تمہاری طرف چل کے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ قدم شروعات تو کرو، اپنا خیال تو کرو، خواہش تو کرو، کم سے کم تھوڑی اللہ نے تھوڑی تمہیں جو ہے وہ دی ہے، چھوٹ، کچھ اختیار دیا ہے سوچنے کا۔ تو اللہ پاک، اور جب تم بیت ہو گئے ہو، جو بھی بیت ہوا ہے بھائی اللہ کے چاہنے سے ہی تو ہوا، تو اللہ نے تو وہاں تک تمہیں لیا ہے، اب تم اس طرف توجہ تو کرو کم سے کم۔ تو بھائی پیروں کو بھی چاہیے اور مریدوں کو بھی چاہیے ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اب میں خاص کر کے جو ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے بابا کے چاہنے والے ہیں، اور جو ہمارے پیر بھائیوں کے مریدین ہیں اور ہمارے مریدین ہیں، خاص توجہ میں ان کی طرف کر رہا ہوں۔ تو ہم جو محنت کر رہے ہیں، یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور جو پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اللہ کی مخلوق تک، تو بھائی کوئی اور مقصد نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ ہم وہ پیغام جو ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں دیا اور ہم تک پہنچا اللہ کے فضل سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، وہ ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آپ ان کو غور سے سنیں اور سمجھیں، جو سمجھ میں نہ آئے بات تو کانٹیکٹ کریں، معلوم کریں، ہم ہر وقت حاضر ہیں خدمت کے لیے۔ اور اس کے بعد میں ہم تمام اولیاء اکرام کی جو ہمارے شجرے کے سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کی ایک سیریز بنانے جا رہے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر کے ہمارے پیر و مرشد حضرت شاہ عبدالرؤف خان چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ تک تمام سلاسل کے بزرگ دین کے جو ہے واقعات اور ملفوظات اور ان کی حکایات، نصیحات، وہ ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس محنت کو ہماری قبول فرمائے اور تمام بزرگان دین کے صدقہ طفیل میں اور وسیلے سے ہمارے پیر و مرشد کے یہ محنت ہماری کامیاب ہو جائے۔ اور یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے، مگر میرے مرشد نے مجھے اس لیے چنا ہے، اس کے لیے تو یہ خدمت ہے، اور ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمیں ملی ہے وہ ہم پہنچا رہے ہیں، جس طرح بھی جتنی ہمیں معلومات ہے وہ ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی ضرورت ہے، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، اور جو غلطیاں ہیں بھائی ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں اور خطائیں ہو سکتی ہیں، تو اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بخشے، اور آقا سے بھی، اور بھئی آپ لوگوں سے، حضرات سے اگر ہمارے کہنے سننے میں کوئی گستاخی، کوئی غلطی ہو جائے تو آپ بھی ہمیں معاف کریں اور ہماری اصلاح کریں۔ تو یہ خالی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے اس کو علم دیا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہنچا دو لوگوں تک، چاہے تمہیں ایک ہی آیت آتی ہو، تو اس کے اوپر عمل کرنے کی تو ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے ہر ایک کو۔ اور آپ کا تعاون یہ چاہیے کہ آپ جو ہے ہمارا حوصلہ افزائی کریں اور سنیں دھیان سے، جو محنت کر رہے ہیں بھائی اس کو آخر تک سنیں، کیونکہ بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ تو ہم تو محنت اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ معلومات جو ہمارے پاس ہے ہم لوگوں تک پہنچائیں، خاص کر کے جو ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے مریدین ہیں، ہمارے پیر بھائی ہیں، تو ہمارے سلسلے والے ہیں، تو ان کے لیے کم سے کم ایک ذخیرہ اکٹھا ہو رہا ہے، تو اس سے فیض حاصل کریں انشاءاللہ تعالی۔ بہت جلد
ہم جو ہے یہ سیریز اسٹارٹ کریں گے. اب انشاءاللہ میں جو دوسری ویڈیو بناؤں گا تو اس میں جو ہے میں وہاں سے جو ہے بزرگان دین کے واقعات اور ان کی حکایات اور ان کے ملفوظات اولیاء اکرام کے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، اور اللہ میری مدد فرمائے. تمام میرے بزرگان دین کے وسیلے سے اور خاص کر میرے پیر و مرشد کے وسیلے سے اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ اس کو میری محنت کو قبول فرمائے اور مجھے کامیابی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ پھر بہت جلد ملاقات ہوگی. السلام علیکم.